اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دائی کا انتخاب فرمایا اس کا نام بھی حلیمہ، اور حلیمہ کا معنی حلم والا۔ دائیاں تو اور بھی بہت ساری تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کر سکتی تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دائی کا انتخاب فرمایا کہ جو حلم والی تھی، جو حوصلے والی تھی، جو بردبار تھی، جو بڑے ظرف والی تھی، جس کا صبر اور حوصلہ بہت زیادہ تھا۔ اس لیے کہ بعض دفعہ ماں غصے کے اندر آ کر بچے کو ڈانٹ بھی دیتی ہے، بچے کو تھپڑ بھی لگا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دائی کا انتخاب فرمایا کہ جو حلم والی ہے، جو حوصلے والی ہے، تاکہ یہ حوصلے والی دائی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سے رہے گی۔ اور حضرت حلیمہ نے پھر محبت اور پیار کی حد کی ہے۔ حضرت حلیمہ نے پھر ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت دی کہ دنیا کی کوئی ماں اس طرح اپنے بچے کو محبت نہیں دے سکتی۔ اس لیے کہ جیسے ہر چیز حضور کے لیے چنی گئی ہے، ایسے ہی دائی پرورش کے لیے حضرت حلیمہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بادشاہوں کے محلات کے اندر بھی کروا سکتے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی بادشاہ کے محل کے اندر۔ لیکن اگر حضور کی پرورش کسی بادشاہ کے محل کے اندر ہوتی تو لوگ یہ کہتے کہ یہاں پر تو پہلے ہی مال و دولت بہت زیادہ تھا، لوگوں کو حضور کی برکتوں کا اندازہ نہ ہوتا کہ حضور کی وجہ سے کیا کیا برکات پھیلی ہیں۔ لوگ سمجھتے یہاں پر تو مال و دولت پہلے ہی بہت زیادہ تھا، یہاں پر تو فراوانی پہلے ہی بہت زیادہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حلیمہ کا انتخاب فرمایا، جس کی جھونپڑی ہے، جس کی اونٹنی بھی کمزور ہے، جس کے گھر بکریاں بھی بیمار ہیں، ان کے تھنوں میں دودھ بھی نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اس گھر کے اندر جو بھی آیا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے حضرت حلیمہ کا انتخاب فرمایا تاکہ لوگوں کے سامنے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ظاہر ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی حالت میں ہیں، بس آخری بات، حضور بچپن کی حالت کے اندر ہیں، اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کو دائیں طرف سے دودھ پلایا کرتی تھی، ایک مرتبہ میرا جی چاہا کہ میں بائیں طرف سے بھی پلاؤں، اس لیے کہ کہیں یہ میرا محبوب بیٹا یہ کہیں بھوکا نہ رہ جائے۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ بائیں طرف سے میں کسی اور بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی، لیکن جب میں نے بائیں طرف حضور کا رخ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیر لیا اور دودھ پینے سے انکار کر دیا، اور اپنی امت کو سبق دے دیا کہ دیکھو میں نے بچپن کی حالت میں بھی کسی بھائی کا حق نہیں کھایا، میں نے بچپن کی حالت میں بھی کسی بھائی کا حق نہیں کھایا، لہذا میں تو رحمت بن کے آیا ہوں، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے بھائی کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنی بہنوں کا کسی کا حق کھا جائے۔ آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن باپ کے فوت ہو جانے کے بعد کسی کو یہ زحمت نہیں ہوتی کہ وہ دارالافتاء کے اندر چلے جائے، وہ کسی مفتی صاحب کے پاس چلا جائے، جی میرا باپ فوت ہو گیا اور میرے باپ کے ترکے کے اندر یہ چیزیں ہیں اور ہم اتنے افراد ہیں، لہٰذا ہمارا مال ہمیں شریعت کے مطابق تقسیم کر دو۔ جس کے ہاتھ میں جو لگتا ہے وہ ہڑپ کر جاتا ہے، خاص طور پر اکثر بے دینی کی وجہ سے جو بڑا بھائی ہوتا ہے یا جو بڑے بھائی ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کا حق بھی کھا جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کی حالت میں یہ سبق دیا کہ دیکھو میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اپنے بھائی کے حق کی طرف منہ بھی نہیں کیا، لہٰذا جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے اس کو چاہیے کسی کا وراثت کا مال نہ کھائے اور کسی کا دنیا کے اندر بھی کسی کا حق نہ کھائے، بس جتنا اپنا حق ہے اسی پر راضی رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو بہت عظمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔